بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیے نظم: جوانے با پدر گفت اے خردمند، مرا تعلیم کن پیراہانہ ایک پند۔ جوانے یعنی ایک جوان۔ جوانے کیونکہ نکرہ ہے اور آپ جانتے ہیں نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت اس سے پہلے کوئی یا ایک کا لفظ لگاتے ہیں۔ جوانے کوئی جوان یا ایک جوان۔ با پدر باپ کے ساتھ یعنی باپ سے، گفت کہا بولا، اے خردمند اے عقل مند، مرا یعنی مجھ کو، تعلیم کن سکھائیے، پیراہانہ ایک پند، بزرگانہ ایک نصیحت، پند کا معنی نصیحت۔ جوانے با پدر گفت اے خردمند، مرا تعلیم کن پیراہانہ ایک پند۔ ایک جوان نے اپنے والد سے کہا اے عقل مند، مجھے بزرگانہ ایک نصیحت سکھائیے۔ بگفتہ نیک مردی کن نہ چنداں، کہ گردت چرا گرگے تیز دنداں۔ اس نے کہا نیک مردی کر یعنی مہربانی کر، سخاوت کر، نہ چنداں لیکن اس قدر نہ کر کہ گردت چرا گرگے تیز دنداں، کہ تیز دانت والے بھیڑیے کی طرح تجھ پر لاگو ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چیرا کا معنی لکھا ہے غالب، حاشیے میں دیکھیں، حاشیے میں لکھا ہے چیرا کا معنی غالب، یعنی تیز دانت والے بھیڑیے کی طرح تجھ پر غالب ہو جائیں۔ بگفتہ نیک مردی کن نہ چنداں، کہ گردت چیرا گرگے تیز دنداں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ مہربانی کر، سخاوت کر، نہ کہ اس مقدار میں، نہ کہ اتنی کر کہ تیز دانت والے بھیڑیے تجھ پر لاگو ہو جائیں۔ حکمت: دو کس دشمن ملک و دین اند۔ دو کس یعنی دو شخص، دو آدمی، دشمن ملک و دین اند یعنی ملک اور دین کے دشمن ہیں۔ بادشاہ بے حلم و زاہد بے علم۔ بے حلم بادشاہ اور بے علم زاہد، یعنی ایسا بادشاہ جس میں بردباری نہ ہو، جس میں تحمل نہ ہو، اور ایسا زاہد جس کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو، بغیر علم کے عبادت اور مراقبہ وغیرہ کرتا رہتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ملک اور دین دونوں کے دشمن ہیں۔ شعر: بر سر ملک مباد آ ملک فرما ندا، کہ خدا را نبود بندہ فرما بردار۔ بر سر ملک یعنی ملک پر، مباد خدا کرے نہ ہو، آ ملک وہ بادشاہ، فرما ندا حکمران، خدا کرے ملک میں وہ بادشاہ حکمران نہ ہو کہ خدا را نبود بندہ فرما بردار، جو خدا کا فرما بردار بندہ نہ ہو۔ بر سر ملک مباد آ ملک فرما ندا، کہ خدا را نبود بندہ فرما بردار۔ خدا کرے ملک میں وہ بادشاہ حکمران نہ ہو جو کہ خدا کا فرما بردار بندہ نہ ہو۔ پند یعنی نصیحت: بادشاہ را باید کے تا حد خشم، بر دشمنا نرارد۔ بادشاہ کو چاہیے کہ دشمنوں پر اتنی سختی نہ کرے، اتنا غصہ نہ کرے۔ بادشاہ را باید کے تا حد خشم، بر دشمنا نراند۔ بادشاہ کو چاہیے کہ دشمنوں پر اتنی سختی نہ کرے، اتنا غصہ نہ کرے۔ خشم کا معنی غصہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ دشمنوں پر اتنا غصہ نہ کرے کہ دوستاں را اعتماد نہ ماند، کہ دوستوں کا اعتماد نہ رہے۔ آتش خشم اول در خداوند خشم افتد۔ آتش خشم یعنی غصے کی آگ، اول یعنی پہلے، در خداوند خشم غصہ کرنے والے میں، افتد جلتی ہے۔ آتش خشم اول در خداوند خشم افتد، غصے کی آگ سب سے پہلے غصہ کرنے والے میں اٹھتی ہے، غصہ کرنے والے میں جلتی ہے، یعنی اسے جلاتی ہے۔ پس آنگے زبانہ بخصم رسد یا نہ رسد۔ اس کے بعد اس کی لپیٹ، اس کا شعلہ دشمن کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یعنی بعض اوقات اس کا شعلہ، اس کی لپیٹ دشمن کو پہنچ جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں پہنچتی۔
اب نیچے دیکھیے مثنوی، نہ شاید بنی آدم خاک زاد کہ در سر کند کبر و تندی و باد، نہ شاید مناسب نہیں، بنی آدم خاک زاد یعنی مٹی سے پیدا ہونے والے اولاد آدم کے لیے، کہ در سر کند کبر و تندی و باد کہ اس کے سر میں کبر یعنی تکبر ہو، و تندی یعنی تیزی ہو، غصہ ہو، و بعد اور غرور ہو، ٹھیک ہے۔ نہ شاید بنی آدم خاک زاد کہ در سر کند کبر و تندی و باد، مٹی سے پیدا ہونے والے اولاد آدم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے سر میں تکبر، غصہ اور غرور ہو، اپنے سر میں تکبر، غصہ اور غرور رکھے۔ ترا بات چنی تندی و سرکشی، تجھے اس تیزی اور سرکشی کے ساتھ، اس غصے اور سرکشی کے ساتھ، ناپندارم از خاکی از آتشی، میں تجھے خاکی نہیں سمجھتا، یعنی میں تجھے خاک سے پیدا ہونے والا نہیں سمجھتا، از آتشی بلکہ تو آتشی ہے یعنی آگ سے پیدا ہونے والا ہے، یعنی تو شیطان ہے کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ قطعہ در خاک بلقان بر رسیدم بعابدے، یعنی بلقان کی زمین میں ایک عابد کے پاس پہنچا، ٹھیک ہے۔ خاک بلقان یعنی بلقان کی زمین، سرزمین بلقان، بلقان کہاں ہے؟ ایران کا ایک شہر ہے بلقان۔ در خاک بلقان بر رسیدم بعابدے، بلقان کی سرزمین میں ایک عابد کے پاس پہنچا، میں ایک عابد کے پاس گیا، گفتم میں نے کہا، مرا بتربیت مجھے تربیت سے، تربیت کے ذریعے، از جہل پاک کن جہل سے پاک کیجئے۔ در خاک بلقان بر رسیدم بعابدے، گفتم مرا بتربیت از جہل پاک کن، میں بلقان کی سرزمین میں ایک عابد کے پاس پہنچا، میں نے کہا مجھے تربیت سے، تربیت کے ذریعے جہل سے پاک کیجئے۔ گفتہ تو انہوں نے کہا، برہ تو جا، چون خاک تحمل کن، خاک کی طرح، مٹی کی طرح تحمل کر، بردباری کر، جس طرح مٹی میں بردباری ہے، تحمل ہے، تو اس طرح بردباری کر، اے فقیہ، اے سمجھدار، اے فقیہ، اے عالم شرع۔ یا ہرچے خواندئی ہما در زیر خاک کن، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے تمام کو زمین کے نیچے کر دے۔ در خاک بلقان بر رسیدم بعابدے، گفتم مرا بتربیت از جہل پاک کن، گفتہ برہ چون خاک تحمل کن، اے فقیہ، یا ہرچے خواندئی ہما در زیر خاک کن۔ میں سرزمین بلقان میں ایک عابد کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ تربیت کے ذریعے مجھ سے جہل کو دور کر دیجئے، مجھے جہل سے پاک کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو جا اور مٹی کی طرح تحمل کر، مٹی کی طرح بردباری اختیار کر، اے عالم شرع، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے سب کو زمین کے نیچے کر دے۔ اب دیکھیے حکمت، بدخوے بدست دشمن گرفتار است، بدخو یعنی بری عادت والا، بری اخلاق والا، بدست دشمن گرفتار است ایک ایسے دشمن کے ہاتھ گرفتار ہے، دشمن ایک ایسے دشمن کے ہاتھ گرفتار ہے کہ ہر جا کے رود از چنگ عقوبت او خلاص نیابد، کہ جہاں بھی وہ جائے، کہ ہر جا کے رود کہ ہر وہ جگہ جہاں وہ جاتا ہے، جہاں وہ جائے، از چنگ عقوبت وہ اس کے سزا کی چنگل سے خلاص نیابد، خلاص نہیں پا سکتا، چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ بدخوے بدست دشمن گرفتار است کہ ہر جا کے رود از چنگ عقوبت وہ خلاص نیابد، یعنی بری اخلاق والا ایک ایسے دشمن کے ہاتھ گرفتار ہے کہ وہ جہاں بھی چلا جائے
اس کی سزا کے چنگل سے نہیں نکل سکتا، چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ بیت اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوئی، اگر بلا کے ہاتھ سے، مصیبت کی ہاتھ سے یعنی مصیبت سے آسمان پر بدخو چلا جائے، یعنی مصیبت سے بچ کر اگر بدخو برے اخلاق والا بندہ آسمان میں چلا جائے، آسمان پر چلا جائے، ز دست خوے بد خیش، تو وہ اپنے برے اخلاق سے در بلا باشد، بلا میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا۔ اگرچہ وہ دنیا میں مصیبت سے بچ کر آسمان میں بھی چلا جائے، مصیبت سے بچنے کے لیے دنیا سے آسمان پر بھی چلا جائے، تو اپنی بری عادت کی وجہ سے وہ ایک مصیبت میں ہوگا، وہ پریشانی میں ہوگا، بلا میں ہوگا۔ اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوئی، ز دست خوے بد خیش در بلا باشد، اگر بلا کے ہاتھ سے فلک پر یعنی مصیبت کے ہاتھ سے، مصیبت سے اگر آسمان پر بدخو چلا جائے تو اپنے برے اخلاق کے ہاتھ سے یعنی اپنے برے اخلاق کی وجہ سے در بلا باشد، بلا میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔